बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज वो हुआ जिसके होने की तवक्को कम अज कम नहीं थी, और बहुत ही इसकी यानी नेहरू साहब जो कि वजीर आजम थे, उनकी सरकार में ये सब कुछ हुआ था। इसके तहत रियासत को अपना आइन बनाने, अलग परचम रखने का हक दिया गया था। आज जो आर्टिकल 370A को खत्म किया गया और 35A को, उसके मुताबिक ये इख्तियार कश्मीर के पास मौजूद था, और इंडियन आइन की शिक 370 रियासत जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन में खुसूसी नीम खुद मुख्तार हैसियत देती थी। यानी ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके ऐन मुताबिक कश्मीर की हैसियत थी, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान वहां पे अपना इख्तियार सिर्फ इतना ही रखता था कि उसका कब्जा वहां पे था। आइन के आर्टिकल यानी इंडियन आइन के आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जो खास मकाम हासिल था, इंडिया के आइन की दफात दीगर रियासतों पर जो लागू होती थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और इसका इतलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता था। इस आर्टिकल के तहत मरकजी हुकूमत या पार्लियामान रियासत में रियासती हुकूमत की तौसीक के बगैर इंडियन कवानीन का इतलाक ही नहीं कर सकती थी। इवन यहां तक के कहा जा रहा है कि जो रियासती असेंबली थी उसके पूछे बिना 370 आर्टिकल और 35A को छेड़ा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये छेड़ा गया है और इसके तमाम इख्तियारात जो हैं वो हिंदुस्तान की यूनियन के तौर पर इससे छीन लिए गए हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं बल्कि 35A के तहत वहां की जो लोकल कम्युनिटी है, वहां पे जो जायदाद खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, कारोबार करने का इख्तियार सिर्फ कश्मीर के पास था, कश्मीरियों के पास था, वो छीन के अब हिंदुस्तान को दे दिया गया। तो एक पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है, और ये बिल्कुल आज जो कुछ हुआ है इसके ऊपर आपने देखा है पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत तो हो रही है, फॉरेन ऑफिस ने मजम्मत की है। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त मुख्तलिफ वज़राए आजम के साथ, OIC के लोगों के साथ राब्ते में है, लेकिन अभी तक जाहिर है कि पाकिस्तान अपना लाएअमल नहीं बना सका। कल इसका ऐलान किया जाएगा, और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी तलब की गई है। इसके साथ साथ कल के दिन में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब किया गया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इतना कुछ हो गया, कश्मीरियों के हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज ही उनका BBC के ऊपर एक इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने कहा कि 47 के अंदर अगर हमने दो कौमी नजरिए की मुखालफत की तो ये हमने बहुत गलत किया। ये रियलाइजेशन उन लोगों के अंदर आ रही है जो कि हिंदुस्तान के साथ खड़े थे, उनके आइन के साथ खड़े थे, लेकिन आज वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट और करेगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बावर करा सकेंगे कि कश्मीर एक ऐसी जंग है जिसका अगर धाना खुल गया तो शायद ये इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल सकती है? क्या सूरत हाल है? इंतहाई कशीदा सूरत हाल इस वक्त जाहिर है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी है, और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बरादरी के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार नजर आता है। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि ट्रंप साहब की यकीन दहानियों के बावजूद उनकी जो बातचीत है वो ट्रंप कार्ड ही क्यों बनी है, और उसके ऊपर कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? वो सालसी की पेशकश कर रहे थे, यहां पे हिंदुस्तान एक कदम और कैसे आगे बढ़ गया है? बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान इसके लिए तैयार था या नहीं? हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, चूंकि कल ये मामला पार्लियामेंट के अंदर आएगा, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो कि PMLN से जिनका ताल्लुक है, सेनेटर नुमान वजीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असेंबली हमारे साथ होंगी, और इस वक्त सीधी मैं मिशाल मलिक साहिबा के पास चाहती हूं जो कि अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की, और उनकी भी हालत बहुत खराब है। इस वक्त उनको भी तिहाड़ जेल के अंदर रखा हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल जी। मिशाल, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इत्तलात है यासीन मलिक साहब के हवाले से, और क्या अपडेट है उनकी सेहत के बारे में? काफी कंसर्न्स हैं उनके हवाले से। देखिए, उनकी सेहत तो काफ़ी वीक है ऑलरेडी, उनके मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी मेटालिक वाल्व है, और उनकी किडनीज के अंदर स्टोन्स हैं, और फिर उनको कान में इन्फेक्शन हो गया है। वहाँ पे डेथ सेल में रखा हुआ है, 5x7 फीट का डेथ सेल है, ओपन टॉयलेट है, और वहाँ पे उनकी बैक की डिस्क के अंदर बड़ी दर्द शुरू हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। मल्टीपल उनके साथ इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। आंखों में ब्लड क्लॉट हो गया लेफ्ट आई के अंदर, और बहुत सीवियर उसमें इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि हर वक्त फ्लड लाइट्स ऑन रहती हैं। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उनको अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं किया, और उनको ये हमारी डिमांड है एज फैमिली कि उनकी जान को खतरा है, उनको फौरन उनको ICU में शिफ्ट किया जाए। सारी तिहाड़ की अपनी जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। मिशाल, आज आप पार्लियामेंट भी गई थी और आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की है उनके लिए।
کیا پاکستان کو لائعمل بنانا چاہیے اور کس طرح سے پاکستان کو عالمی اداروں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانا چاہیے, کیسے بڑھا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں اب تو پالیسی, اب تو اس لیول پہ ان کی اسکلیشن اور ان کا وائلنس, ان کا باربیرزم بڑھ گیا ہے. they totally following the plan of Israel جو انہوں نے پیلسٹائن میں کیا ہے, اور اپنی طرف سے تو یہ بڑی اپنی فتح منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے گاؤں کے گاؤں ویسے ہی خالی کر دیے ہیں اور ایکسکیوز لیا ہوا ہے سرچ آپریشنز کا ملیٹنٹس کے خلاف, اور جس طرح پیلسٹائن کے اندر انہوں نے کیا تھا نیتن یاہو اور اسرائیلیز نے. اور پھر آہستہ آہستہ جو وہاں کمیونٹی جو ریزیڈنٹس ہیں وہاں کے جو رہتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ایل او سی کے قریب ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر ان کا گیم پلان یہی ہے کہ آہستہ آہستہ پورا کلیئر کر دیں گاؤں کے گاؤں. آرمی تو آلریڈی ان کی وہاں قبضہ کیا ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو ریفیوجی سٹیٹس, کشمیریوں کو اپنی زمین پہ ریفیوجی سٹیٹس دیا جائے جس طرح جارڈینینز, پیلسٹینینز کو اور بھی بہت سے لوگوں کو ملا ہے. اس کے بعد ان کو وہاں پہ ہراس کیا جائے, اٹیک کیا جائے, پھر وہاں کی ریفیوجی کمیونٹی جو کشمیری بنے وہ شور مچائے, اور پھر ان کو یہی کہا جائے ٹھیک ہے تم پاکستان چلے جاؤ یا آزاد کشمیر بھاگ جاؤ, یہاں سے نکلو. تو یہ ان کا پورا پلان ہے, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے پورے ہندوؤں کو, انڈینز کو سیٹل کرنا ہے, اور انہوں نے پوری کی پوری جو زمین ہے آلریڈی آدھی سے زیادہ قبضہ ان کی آرمی نے کی ہوئی ہے, دوسری جو رہ گئی ہے جو ہماری زمین وہ بھی پیروں سے یہ پرماننٹلی نکالنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ایشو یہ ہے جو میں نے آج پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے ان کو, ان کی جو کشمیر افیئرز کی جو کمیٹی کے اندر بھی میں نے یہی بات کی ہے. میں نے ان کی جو میری اسپیکر کے ساتھ بھی, پاکستان کی اسپیکر سے بھی جو میٹنگ ہوئی ہے, کہ آپ فوراً اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائیں. اس سے زیادہ اور کیا ایکسٹینٹ ہوگی ایسکلیشن کی اور رسک آف وار کی. یہ تو وار چل رہی ہے, ایکٹ آف وار اس سے آگے ہے, وار کرائمز ہو رہے ہیں, پورا نیشن کے اوپر انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے, ان کے اوپر ہیلی کاپٹرز, ان کے اوپر اتنی آرمی اور ایکسٹرا ڈپلوائے کر دی ہے, وہاں پہ فائٹر جیٹس اوپر اڑا رہے ہیں, سارے کمیونیکیشنز بند کر کے ان کی قوم کا فیصلہ کر دیا انہوں نے, which is legally also بھی نہیں ہو سکتا because it comes under the UN umbrella and ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. جی. اور دوسرا میں نے یہ بھی ان کو بہت امپورٹنٹ ریکمینڈ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ممبر ہے پاکستان, تو میرے ہسبینڈ یاسین ملک کا بھی کیس وہاں پہ لے کے جائے, اور ان کو وہاں سے مطلب کہ جو رائٹس ایک پرزنر کے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پرزنر کے, اور وہ تو ان کا پتہ نہیں کیا قصور ہے, ان کا یہی قصور ہے کہ وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں, تو ہی شوڈ بی شفٹڈ ٹو دا ہاسپٹل امیڈیٹلی. اچھا, بہت بہت شکریہ مشال ہم سے بات کرنے کا. شازیہ اور جاوید عباس صاحب یہاں پہ ہیں, نعمان وزیر صاحب ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, اور راجہ فاروق حیدر صاحب بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. میں شازیہ یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے کہ یہ اتنا سب کچھ یہ آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا, سب لوگوں کے لیے تھا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اسی طرح سے رسپانس دیا جس طرح سے دینا چاہیے تھا, زیادہ اسٹرانگ رسپانس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ اسما. سب سے پہلے تو آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ہندوستان سے, اور جو انڈین پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس پر گہرے افسوس کا میں اظہار کرنا چاہوں گی. یقیناً بحیثیت پاکستانی اور تمام پاکستانیوں کو ایک دھچکا لگا. یہ نہیں کہ ایک خبر ہمیں ملی اور ایک خبر جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی. جب سے یہ خبر ملی ہے وہ بہت شاکنگ خبر تھی ہمارے لیے, آپ کے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے. اور جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر تو جو سٹرگل جاری ہے, جس طریقے سے لوگ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے یا اپنی اس رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں جس کا وعدہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں کیا گیا تھا, اور جب وہ ٹیبل ہوئی تھی تو پلیبسائٹ کا ذکر کیا گیا تھا, اور وہ امید لوگوں کے اندر آج تک نظر آ رہی تھی. اور آج جو مایوسی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کو میں شاید الفاظ میں بیان اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ہم نے بھی بچپن میں بڑے ہوتے ہوتے یہ سارا وقت دیکا ہے. ہمیشہ ہمیں پتا تھا کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے, کشمیر کی جو جدوجہد ہے, اس کے حوالے سے ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے, ہماری کیا خواہشات ہیں, یہ بڑی واضح ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں تھیں. تو آج یقیناً دھچکا محسوس ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہاں پہ آرٹیکل 370 اور پھر 35A کے حوالے سے وہاں پہ موومنٹ ہوئی, اس کو انیشیٹ کیا گیا. گو کے چند ایک حلقے جو ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ آوازیں اٹھی ہیں, اپوزیشن اس کی آئی ہے, لیکن جس طرح کی حکومت رائج ہے
آج بھارت کے اندر وہ حکومت ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, گجرات کا جو میسکر تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ انہوں نے بچرنگ کی ہے لوگوں کی, اور اب بچرنگ جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے حکومت پہ تنقید اپنی جگہ ہے, وقت تو یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم جواب دیں. بالکل, لیکن جو حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی, یا جو آج پارلیمنٹ سے آواز اٹھنی چاہیے تھی, جو آج حکومت کا موقف ہونا چاہیے تھا, اس میں ہمیں وہ دم, وہ جوش اور وہ جذبہ معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتا. بھائی صاحب, آپ کے بھی یہی جذبات ہے؟ کیا کرتی حکومت؟ یہ تو ہندوستان نے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی لے کے آیا ہے, وہ اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کے اوپر ثالثی ہوگی, یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پچھلے کوئی 2-3 دنوں سے ایسی موومنٹ چل رہی تھی, پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ 3 چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. ایک یہ تھا کہ شاید 370 کو اڑا دیں, یہ تھا کہ 35A بھی ساتھ لے لیں, ایک یہ تھا کہ شاید وہ کوئی اور سے بڑی تیاری کر رہے ہوں, اور کچھ اور خبریں بھی پھیلی جا رہی تھی جو ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہو کے رہے گا. لیکن چونکہ اتنی بڑی اپنی شفٹ, اپنی خود پالیسی کو, اپنی جس چیز پہ کانسٹیٹیوشن انہوں نے خود ڈالا تھا اور ساری دنیا کو بتاتے رہے تھے, اس کو آج یہ اتنی طرح انہوں اسمبلی سے پوچھیں گے بھی نہیں, اور یونیلیٹری خود یہ فیصلہ کر لیں گے, اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے آج یہ کر دکھایا. سارے لوگوں کا پہلے بھی خیال تھا مودی صاحب کے بارے میں, پاکستان کے اندر میں تو بالعموم یہ بات ہر بندہ یہ سمجھتا تھا, دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ مودی کی وہی ابھی تک اس کی مائنڈ جو ہے اسی طرح اسٹیٹ آف مائنڈ وہی ہے جو اس نے گجرات میں کیا تھا. اور کوئی بھی منارٹی جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہو یا وہ ہندوستان کے اندر ہو, وہ سیف نہیں ہے, وہ محفوظ نہیں ہے, وہ اس کے حد سے محفوظ. اور آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہاں صرف کوئی ہندو ایک خاص لابی کے علاوہ نہ سکھ محفوظ ہے, نہ مسلمان محفوظ ہے, نہ اور منارٹی جہاں ہے وہ محفوظ ہو سکتی ہے. لیکن جو میں ابھی حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ایسا ظاہر ہے, آج سب میں اکٹھے ہو جانا چاہیے, ایک آواز اٹھانی چاہیے. ایک معاملہ, کل پارلیمنٹ کا سیشن جلدی بلا لیا, ظاہر ہے کل پارلیمنٹ کا 11 بجے سیشن بلا لیا گیا, ایک جلدی موومنٹ ہو گئی ہے. پاکستان کی ریاست کے اندر سارے لوگ, ساری جماعتیں, سارے ادارے ایک آواز ہو کر اس پہ بات کریں. لیکن یہ صرف بات کرنے کی حد تک نہیں رکنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی 2-3 دن بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یہ اب معاملہ ایسا ہو گیا, یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ ذہن سے مان لیا اور کچھ وقت گزر گیا, یہ فلسطین والا معاملہ جس طرح ہوگا, انڈیا کا معاملہ جس طرح چلتا رہا, ایک طرح سے جیسے بھی ان کی اہلیہ نے کہا وشال ملک نے, کہ وہ تو شروع ہو گیا. سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کا سیشن بھی ساتھ ساتھ ہو, UN میں بھی جایا جائے, سیکورٹی کونسل میں بھی جایا جائے, OIC میں بھی جایا جائے, اور تمام بڑے جو ممالک ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین جائیں, حکومت جائے, دنیا کے جو ایمبیسڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کل ہی ان کو بلانا چاہیے, پرائم منسٹر کو خود افیکٹو ہونا چاہیے, سارے فارن مشن کو افیکٹو کرنا چاہیے, اور دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے, ہماری بات کو آج بڑی توقیر ملی ہے, طاقت ملی ہے کہ انڈیا اور مودی جو ہے جو ہم کہتے تھے وہ کر گزرے, لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ باہر آئے, سامنے آئے. نعمان صاحب, مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ پاکستان کیا پریپیئر نہیں تھا اس طرح کی سچویشن کو. پرائم منسٹر نے کہا کہ مودی آئیں گے تو کشمیر کے مسئلے کی حل کی طرف جائیں گے, تو انہوں نے بہت پہلے اپنے انٹرویو کے اندر کہہ دیا تھا. کیا پاکستان یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ مودی سرکار جو ہے وہ اتنا بڑا قدم چند لمحوں کے اندر کر دے گی؟ کیا ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی؟ کیا ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی کہ ہم ہندوستان کو اس سے پہلے ہی کوئی اپنی جو تیاری تھی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر وہ ہم کرتے؟ ہم نے کوئی تیاری کی اس سلسلے میں؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں تو خان صاحب کی جب یہ بات تھی کہ مودی کی حکومت آئے گی تو کشمیر کے ایشو ریزالو ہوگا, آئی تھنک ہی از رائٹ, کیونکہ مودی کی بڑی اگریسو قسم کی پرو ہندو قسم کی حکومت ہے, اور وہ اس طرح سٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ جو اس ایشو کو کشمیر کو ریزالو کریں. لیکن نظر ہی آ رہا ہے, جیسے آپ نے جو باتیں آج کل جو ہوئی 3370A کی 35A کی بارے میں بات ہوئی, اور جو انہوں نے اس کو یونین کا پارٹ بنا دیا, اسپیشل اسٹیٹس اس کا ختم کر دیا, یہ ایک سٹیپ نظر آ رہا تھا. جو پچھلے دنوں میں جو جس طرح ہو رہا تھا, 20,000 کی پیراملٹری فورس وہاں آ گئی, وہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں, نظر آ رہا تھا کچھ ہونے والا اس طرح. تو یہ سارا کچھ, تو پہلے تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس پر پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں. اس پر جیسے جاوید عباسی صاحب نے بھی کہا, وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر آن دس ایشو, اور اس کو ایز اے نیشنل پاکستانی بن کر ہمیں اس کو ہینڈل کرنا ہے.
इसके जो एक्शन आया, सामने मोदी का जो एक्शन आया, ये उसका रियल फेस नजर आता है कि वो कश्मीर में करना क्या चाहता था, और वो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की शुरू हो रहा है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि जो उसका यूनियन का पार्ट बनाकर वहाँ जो कश्मीरीज का राइट था कि वहाँ कोई और बाहर से कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, जॉब्स नहीं कर सकता, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब नाउ ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया, अब एक बड़ा इशू बन जाएगा इसको किस तरह हैंडल किया जाए। देखिए जी, मैं हल क्या हो सकता है, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अब जो हम कर रहे हैं प्रोएक्टिव ही चल रहा है ना जी। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव और डिप्लोमेटिक फ्रंट, हर OIC हो गया, UN का हो गया, जिस फ्रंट पे भी होगा उस पर हमने चलना है। साथ ही साथ हमारी जो मिलिट्री फोर्स है वो भी हमारी ऐसी तो नहीं है, वी हैव टू बी रेडी, वो भी हर तरीके से एनी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार खड़ा होना है। एक जो मैं चीज बताना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल में जो करना क्या चाहिए, हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसके लिए एक फंड रेज करें, हम फंड रेज करें, कश्मीरियों के लिए फंड रेज करें। वी शुड फंड देयर एक्टिविटी जो कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी, गवर्नमेंट को नहीं, पाकिस्तान को करना, पाकिस्तानियों को करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, हर किस्म को उसका सपोर्ट देना चाहिए कि उनकी इंडिपेंडेंस जो थी, जो उनको ओरिजिनल जो चीज थी वो। FATF हमारे ऊपर खड़ी हुई है, हमारी तो सूरत हाल ही और है। मॉरल सपोर्ट के लिए भी हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो कोई उतना एक्टिव हमें नजर नहीं आया माजरत के साथ, जितना कि होना चाहिए था, जिस तरह से इस मसले को डील करना चाहिए था। ये मे बी कि हम ज्यादा जज्बाती होकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि हमें जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए, लेकिन 70 साल से जज्बाती वाबस्तगी है सर। 70 साल से हम ये सवाल उठा बात कर रहे हैं जी, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर मैं आपको यही मैं जी FATF अपना तरफ, मैं जो आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इनटू इट। आम पाकिस्तानी, आम लोगों को सपोर्ट करना, वरना तो आप लगे रहे। पिछले 50 साल के अंदर आपने क्या किया, आपने कश्मीर का इश्यूज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने उसको हैंडल नहीं किया ठीक तरह, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर या किसी फ्रंट पर उनको ठीक तरह हैंडल नहीं किया। वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे जो पहले था, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। अब आपने उनको सपोर्ट करना है, कैसे डील करते? मैं खुद ये जानना चाह रही हूँ कि ये क्या नहीं कर सके, पिछली हुकूमतों ने क्या नहीं किया इसके ऊपर। देखिए, जनरल मुशर्रफ तो एक पूरा प्लान लेके बैठे हुए थे आजादी का कश्मीर का, और ऐन वक्त पे वो खत्म हो गया। कसूरी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो हुकूमतें क्या कर सकती थी जो नहीं कर सकी? देखिए जी, अगर आप रियल फैक्ट्स देखना चाहते हैं, आप जो मुशर्रफ का नाम लिया, मुशर्रफ जो एक्टिविटीज कर रहा थे, वो भी किसने रोका उसको? वो अगर चलते रहते, आगे करते रहता, पाकिस्तान फोर्सेस जिस लेवल पर पहुंच गई थी, वो तो एक नया फ्रंट, एक चीज मसला ही हल होने वाला था, लेकिन किसी ने जाकर वो विड्रॉ कर दिया सारा कुछ। अमेरिका गए, अमेरिका जाकर सारा मामला टर्न ओवर हो गया। तो वो चीज आपके सामने, मैं क्या इस स्टेज पर क्या स्पिल आउट करूंगा? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद कल ये मामला, आप सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के अंदर आएगा। पार्लियामेंट क्या सोच रही है, कितना एग्रेसिव होके जाया जा सकता है? अभी तक हमें ये इत्तला मिल रही है कि शायद जो है वो डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जाए इंडिया से। ये कितना मुमकिन होगा? वीजे खत्म कर दिए जाएं, इसके ऊपर, इससे क्या हो सकता है? जरूर इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या रिएक्शन देना है, पार्लियामेंट को क्या रिएक्शन देना है, कल के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाजिया, कल अब पार्लियामेंट का सेशन है, क्या आप मैसेज देंगे? कल पार्लियामेंट क्या मैसेज दे सकती है कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान बेबस नहीं है? क्या कर सकते हैं? आसमा, देखिए, जैसे ये खबर आई थी, ये जैसे मैंने कहा शॉकिंग खबर हमें मिली, उसी वक्त हमारी पार्टी की जानिब से जो रिएक्शन आया था, फर्स्ट रिएक्शन पार्टी के चेयरमैन की तरफ से आया था। और वो एक पार्टी लाइन जो है वो फॉर्म करता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर जो हमने एक स्टांस लिया है कश्मीर के ऊपर, और जिस तरीके से भुट्टो साहब ने पैशनेटली इस इशू को हमेशा अपना इशू, अपना एक मौक़िफ़ करके बयान किया है, तो वो आज तक वो बिल्कुल ट्रिकल डाउन हुआ है, हर वर्कर तक ये बात है। तो आज बिलावल साहब ने जो ट्वीट की थी उसमें यही था कि जी एक्सट्रीमिस्ट एक अप्रोच है जो इंडियन गवर्नमेंट की है, और इसके लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि कल जॉइंट सिटिंग रखी गई है।
اب آپ کہہ رہی کہ اس سے کیا، دیکھیں میں پہلے یہی کہوں گی، میں نے تنقید کی نظر سے نہیں کہا، اگر حکومت کے کسی رکن کو یہ تنقید لگتی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے. اگر آج ہم ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے تو وہ قوم کا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب اتفاق یہ ہے کہ لیڈ حکومت لیتی ہے. بالکل. اگر حکومت لیڈ نہیں لینا چاہتی تو اپوزیشن تو اپنا رول ادا کرے گی، اپوزیشن پارلیمنٹ میں آئے گی اور اپوزیشن اپنی تجاویز دے گی. ہم اپنے تئیں بھی، اپنے طور پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین خود اپنی ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی ان دا نیشنل اسمبلی، وہ خود بھی رجوع کرنا چاہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو. اچھا، تو ہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ایز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آف ہیومن رائٹس، تو یہ چیزیں ہم خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں بحیثیت ایک ملک کے کریں، بحیثیت ایک قوم کے کریں. یہ چیزیں انڈیویجول سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں آپ کے موقف میں جو طاقت ہے، جو اسٹرینگتھ ہے، وہ اکٹھا ہونے میں، وہ تو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ وہ فورم ہے، میں بات مکمل کروں، جہاں پر یک آواز ہونا اور پھر ایکشن نظر آنا ضروری ہے. بیان بازی اپنی جگہ، لیکن ایکشن، جیسے آپ نے کہا یو این کی بات پہلے بھی ہوئی، یو این میں جانا، ہیومن رائٹس کو، جو یو این کا ہی کمیشن ہے جس کی رپورٹ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے برس بھی آئی ہے، جس میں تمام اٹروسٹیز اور جتنے مظالم کشمیریوں پہ، معصوم کشمیریوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر بڑا کلیئرلی اس میں کیا گیا ہے. بالکل ایسا. سو آئی تھنک لیکن جو میرا سوال، جو شازیہ کہہ رہی ہے کہ بالکل یو این ایس سی ہم جاتے ہیں، ہم ڈپلومیٹس کو واپس بلاتے ہیں، ہم ویزوں پہ پابندی لگاتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، ختم کر دیں گے. اس سے ہندوستان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ وائبرنٹ نہیں ہوتی ہے؟ کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کی پوری قوم کے جو نمائندے وہ لوگ بیٹھیں گے، وہ آواز دنیا میں بڑے زور سے سنی جاتی ہے. اس سے بڑا اور کوئی فورم نہیں ہے ہمارے لیے کہ کل جو جوائنٹ سیشن ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہاں بہت اچھی ریزولوشن آئے گی. ڈرافٹ ہوتی رہے گی. مجھے میں نے نہیں بات کی رکھا حکومت اور آپ کو ملیں گے، وہ ایسے الفاظ ہوں گے، وہ ریزولوشن آپ دنیا میں لے کے جائیں گے کہ پاکستان کے عوام کے منتخب لوگوں نے یہ بات کہی ہے. یہ آپ سامنے دیکھیں، یہ وہ کل سے شروع ہوگا. اس لیے اس جو سیشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. یہ امپورٹنس دنیا میں بھی ہوگی، انڈیا میں ہوگی اور پاکستان میں ہوگی. اور پاکستان کے لوگوں پارلیمنٹ رائے عمل بھی دے گی، کیا پارلیمنٹ ایکٹیولی رائے عمل دے گی؟ International community needs to pay attention to this. International community, that is most important. اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے آپ کو چیز اٹھا لے. جب دنیا میں 2-3 بڑے ایشو آئے تھے، یمن کا معاملہ سپوز کر لیں، کوئی اور معاملہ آیا تھا، پہلے ہماری پارلیمنٹ جب کھڑی ہوتی ہے تو وہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی آواز اب نکلی ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ریزولوشن کے اندر ضرور کل ہوگا. اس کے بعد بڑی ڈسکشن کل ہونی چاہیے. ڈسکشن یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ 1 دن نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 1 ہفتہ رہنا چاہیے، 10 دن رہنا چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے، تمام لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں. اسی کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ سارے دنیا کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، بڑے ہیڈ کوارٹر جو ہیں، مثلا جو لندن ہے، پیرس ہے، برسل ہے، نیو یارک میں، وہاں بہت فوری طور پہ یہاں سے لوگ جانے چاہیے، ہمارے وہاں بات کرنی چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کو اٹھائیں. اور سب سے زیادہ ضروری جو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ ضروری جو ہے کہ فوراً طور پہ یو این او میں اور او آئی سی میں یہ معاملہ فوری طور پر ہونا چاہیے. رابطے میں ہے، وزیر اعظم نے بھی کیا رہا تھا. ہیومن رائٹس کمیشن. ایک بات کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی امپورٹنس بالکل اپنی جگہ بجائے، لیکن جو افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اتنے عرصے سے، اور بالخصوص جو 2-3 روز میں جو ظلم ڈھایا گیا کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ بھی ہمارے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں. شکریہ بہت بہت راجہ صاحب. پوری قوم اس وقت دکھی ہے، دل برداشتہ ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے بھی سیاہ پٹی باندھ رکھی ہے. بتائیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ آپ پہلی فرسٹ پارٹی ہیں، آپ پاکستان اور ہم، اور آپ پہلی پارٹی ہیں جو کہ رسپونڈ کرے گی. آپ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا لائے عمل پاکستان کو بنانا چاہیے سر؟ آپ کی آواز کو کٹ رہی ہے. جی آپ کی تھوڑے بہت جو میں بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان اس میں ایک لیجیٹیمیٹ پارٹی ہے اور پھر کشمیری بھی ہے. پاکستان اور ہندوستان 2 لیجیٹیمیٹ پارٹی ہے، اس کے تحت جو سیکورٹی کونسل کے اندر جو قرارداد ہے، اور کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے جنہوں نے اپنے ووٹ سے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب بات ہے اس کو فوری طور پر، جو کل بھی نیشنل سیکورٹی پہ جو بات ہوئی تھی، میں بھی وہاں پر گیا ہوا تھا،
تو میں نے تجویز دی تھی کہ ہمیں ادھر یہ تھا کہ ہمیں کرنا کیا، چونکہ میں نے اسے کہا تھا جی مودی کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور وہ ایک آدھ دن میں کر بیٹھے گا، ان سب کو اس کا ادراک تھا کہ مودی کر بیٹھے گا، یہ معاملہ کر بیٹھے گا، اس لیے کیا اس نے، اس لیے گو کہ اس کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا، لیکن وہ جو ٹرمپ صاحب نے وہاں پر بات کی نا، تو اب امریکہ کے صدر کی بات کو باقی دنیا بھی لیتی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسیز بھی آ کے لیتی ہے، جو رپورٹس آئی ہیں ہیومن رائٹس کی کمیشن کی، ہائی کمیشن کی جو رپورٹ ہے، یہ پہلی بھی، پچھلے سال کی بھی، اس سال کی بھی، تو دنیا نے تو اس کا اب نوٹس لینا تھا نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، تو وہ کس لیے رہی ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس نے جلد بازی میں یہ کیا کہ اس سے بیشتر کہ یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ دوبارہ سے یہ زندہ ہو جائے، اس نے یہ اجرت میں جو ہے یہ قانون بنایا جس کے تحت اس نے 2 کام کیے، ایک 370 ختم کی اس نے، وہ اس لیے تھا کہ اس کی جو خصوصی حیثیت تھی، جب مہاراجا نے بھی وہ نام نہاد جو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ ایکسیشن کا جب انسٹرومنٹ سائن کیا تو اس میں بھی وہ ضم نہیں ہوا تھا انڈین یونین کے اندر، وہ اس کی خصوصی حیثیت رکھی گئی تھی، اس طرح کی نہیں تھی جیسے باقی صوبے تھے۔ 735 ہے وہ مہاراجا ہری سنگھ نے بنایا تھا قانون 1927 میں، جو ریاست کا باشندہ تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ اکثریت مسلمان تھی، باشندہ ہندو تھا، اور ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ اس کی جو خوبصورتی رہی ہے وہ یہ تھی یونٹی ان ڈائیورسٹی، تو اس کو یہ تھا کہ یہ جو دہلی کا جو اپنا ہے یہ مہاجن ہے، دوسرے تیسرے یہ آ جائیں گے کشمیر پر قبضہ کر لیں گے، جائیدادیں خرید لیں گے، لوگ غریب ہیں، پھر سروسز میں آ جائیں گے، تو جو میری اپنی پاپولیشن انڈیجنس وہ اقلیت میں چلی جائے۔ جیسے آپ دیکھیے اس کے اندر کیا ہوا، اسرائیل کے اندر جو یہودی پرانے آباد تھے، اب جب امریکہ سے، یورپ سے، روس سے جب لوگ یہودی آئے، آج جو اصل جو باشندہ ہے فلسطین کا، جو یہودی کی میں بات کر عربوں کی نہیں، وہ بھی تو باہر گئے، تو وہ خود اب منارٹی میں چلے، دوسرے درجے کے شہری ہے، جوز دوسرے درجے کے شہری ہے، تو وہ ان کی لڑائی اس کو جو ہے وہ ویلی میں لڑی جا رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک بات اس نے کی، اس لیے کہ وہاں پر کوئی 6 لاکھ کے قریب سابق ویسٹ پاکستان کے جو ریفیوجی جن کو شرارتھی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، جن کو اس میں ابھی تک رائٹ نہیں ملا کشمیر اسمبلی میں ووٹ ڈالنے کا، نوکری کا، جائیداد کا، ان کو وہ بنا لے گا اور پھر وہ ڈیموگرافی چینج کرے گا اس کی جموں کی، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ ہے صاحب پھر کیا آپ نے فیصلہ کیا کیا، مطلب فیصلہ کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں ادراک تھا اس سچویشن کا کیسا ہو جائے؟ جی سر یہ ایسا ہے نا کہ پاکستان، مجھے جو میری معلومات ہے کہ پاکستان فوری طور پر یو این سیکورٹی کونسل میں جا رہا ہے، ابھی جو ہم جا رہے ہیں نا وہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی کوئی ہم ریزولوشن کے نہیں جا رہے کہ سیکورٹی کونسل میں کل مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس واقعے سے اس خطے کا صرف کشمیر نہیں، یہ جو پورا ساؤتھ ایشیا ہے اس کا امن خطرے میں پڑ گیا ہوا ہے، تو اس صورتحال کی گریوٹی کے لیے پاکستان جا رہا ہے کہ ہندوستان کو ان اقدامات سے روکا جائے، کشمیر کی نسل کشی سے روکا جائے، اور یہ جو کچھ اس نے کیے، اس لیے بیسیکلی انڈیا یہ نہیں کر سکتا، نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ انڈیا کر سکتا ہے، کوئی آلٹر نہیں کر سکتا کشمیر کی موجودہ صورتحال کو، اس لیے کہ دونوں نے یو این چارٹر پر دستخط کیے ہوئے، انٹرنیشنل لائن پر حاوی ہے، دونوں اس کے ممبر ہیں اس کے، اور یہ سیکریٹری ہے اس ریزولوشن کے، تو ہندوستان نے خلاف ورزی کی ہے، اس نے صورتحال کو خراب کیا، تو اس لیے اس علاقے کے، اس خطے کے امن کے لیے جو پھر یو این کا جو چارٹر ہے اس میں 99 جو اس کا آرٹیکل، اس کے تحت اگر 2 ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہے جس سے خطرہ ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی خطرات ہے، تو وہ خود بھی اس میں ایکٹ کر سکتی ہے، تو ہمیں جو قانون ہے، جو اخلاقیات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے جانا ہے، صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے دانت بھی دکھانے ہندوستان کو، ایسے نہیں، ہمیں فوری طور پر اپنا وہاں سے ہائی کمیشنر واپس بلانا چاہیے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل سکے۔ آج عمران خان صاحب نے اچھی بات کی، انہوں نے ان کو ٹرکی کے صدر کو فون کیا، اسی طرح ان کو چاہیے صدر کو بھی فون کیا، وزیر اعظم کو، بالکل رائے صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا، جیسے نعمان وزیر صاحب آپ بھی سن رہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈین ہائی کمشنر کو فوراً بلا لینا چاہیے، لیکن اور کیا پاکستان کرے گا، حکومتی پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر تو کافی کنسرنز ہیں، ابھی تک کوئی سامنے لائے عمل ہمیں نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ بنائے، پارلیمنٹ کے لائے عمل کو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، میں تو پریویسلی بھی جوائنٹ سیشن ایسا ہوتا ہے، میں رائے صاحب آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، جی نعمان صاحب، تو ایسا جو جوائنٹ سیشن جو ایسا ہوتا ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اور ریزولوشن اڈاپٹ کر لی جاتی ہے، میرے خیال میں یہ اب جوائنٹ سیشن ہو جائے، صرف ریزولوشن اڈاپٹ کرنے تک نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر بھی آل پولیٹیکل پارٹیز مسٹ گیو اے وے فارورڈ کہ جی آگے ہم کس طرح کریں، کیا امپلیمنٹ کریں، ڈپلومیٹکلی کیا کریں، ملٹریلی کیا کریں، ہیومینٹیرین ایڈ دینا ہے تھرو پراپر چینلز، وہ کیا دیا جائے، یا اور کوئی سجیشن ہو، اٹ شوڈ بی اے برین اسٹارمنگ سیشن جس کے اندر ہر پارٹی، ہر انڈیویجول، برین اسٹارمنگ تو کل ہوگی، بالکل۔ راجہ صاحب آپ کی توقعات کیا ہیں پارلیمنٹ سے؟ اس کے بعد پھر میں بریک پہ جاؤں گی، آپ کی توقعات کیا ہے؟ جی، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن جس طرح ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ ملک کی جو پالیسیز ہے وہ پارلیمنٹ سے فلو کرتی ہے،
हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मुल्क की जो पॉलिसी है वो पार्लियामेंट से फ्लो करती है। दो बातें कर रही है उन्होंने उसमें। एक तो यह है कि पार्लियामेंट अपनी हुकूमत को हदायत जारी करेगी कि उससे क्या कर रहा है, यानी उसको क्या इकदाम उठाना है, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वो अपनी हुकूमत को हदायत। दूसरा यह है कि पार्लियामेंट दुनिया से मुतालबा करेगी, P5 से मुतालबा करेगी, और बाकी जो ममालिक हैं, जो मसलन जर्मनी है या अपना ये जापान वगैरह जो इस तरह के बड़े मुल्क हैं, बाकी लोग हैं, उनसे मुतालबा करेगी, EU से मुतालबा करेगी कि वो इस सूरत हाल में दो करेगी। एक अपनी हुकूमत को हदायत जारी करेगी, और दूसरा जो है वो उनसे मुतालबा करेगी कि इस ग्रेव सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़ेह अल्फाज में आने चाहिए। बिल्कुल राय साहब, आपका शुक्रिया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कल लाएअमल जो बनेगा, कंसंट्रेशन किन किन पॉइंट्स के ऊपर हो सकती है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहजी, अब चूंकि बिल्कुल आखिरी मरहले हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, कल हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या पार्लियामेंट जो है वो हिंदुस्तान को वो क्या मैसेज देगी? जैसे उन्होंने कहा कि हाई कमिश्नर को फौरन बुला लेना चाहिए, राजा साहब ने कहा, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने, क्या आपके ख्याल में क्या सजेशंस होने चाहिए कल? देखिए असमा, बात यह है कि क्योंकि ये मसला हम सबका है और ये सिर्फ किसी एक पार्टी से मुंसलिक नहीं है, किसी एक शख्स से मुंसलिक नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो कुछ हुआ है। हमें यकीनन बहैसियत रियासत जो एक सिफारती सपोर्ट हमारी रही है या जो इखलाकी सपोर्ट रही है इस पूरे हक़ खुद इरादियत के इस अमल में जो कश्मीरी अवाम ने एक बड़े अरसे से दिखाया और उनकी जिद्दोजहद और उनका खून इसमें लगा है, तो यकीनन मायूस आज हमारे लिए एक बड़ा सैड डे है। लेकिन कल क्या होगा, जिस तरह आपने कहा, देखिए हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि कश्मीर में होने वाली ज्यादतियां हम दुनिया को दिखाएं। बेशक हम एक सतह तक या एक हद तक दिखाते हैं, लेकिन उसमें हमने कहीं कहीं गलतियां भी की हैं, और हमें अगर अपने इस कॉज से हम सच्चे हैं तो हम अपनी गलतियों को टटोलें, उन पर गौर करें। सिर्फ इस बात से ना डरें कि भाई नहीं हमने इस पे तनकीद नहीं करनी, ये हमारा मतलब हम ऐसे नजर आएंगे। जब हम अपने आप को सही रखेंगे, विल पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, वी नो कि हम यूनाइटेड हैं, हम मशवरे भी दे रहे हैं और क्रिटिकल मशवरे भी दें, सख्त मशवरे भी दें। अभी आपने जो बात की कश्मीर के हवाले से और आपने रेलेवेंट गेस्ट जो बुलाए, तो उन्होंने भी तो यही कहा ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अग्रेसिव स्टैंड दिखाएं, आप दांत दिखाएं, आप क्लियर कट वाज़े अल्फाज में जो बात करें वो वाज़े अल्फाज में दो टोक करें। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई जंग का ऐलान कर रहे, लेकिन कम से कम अपना पोस्चर तो ऐसा रखें। और आज फॉरेन मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इन द कंट्री। बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी थी कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और कोई हमारे पास स्टेट के मिनिस्टर भी नहीं है, वजीर मुमलिकत बराए खारजा भी नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे अपनी मैसेजिंग जो है वो करेगी? प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर है खुद कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते जब तक कि वजीर खारजा ना हो। आई मीन उनकी मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर खारजा का पहले से जरूर शेड्यूल होगा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, वज़ीर खारजा को रुक जाना चाहिए था, और इसलिए भी रुक जाना चाहिए था कि जो काम वो कर सकते हैं शायद कोई होम मिनिस्टर ना कर सके। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शामिल है, और दूसरी बात है कि जब वज़ीर खारजा किसी और मुल्क के वज़ीर खारजा से बात करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट और होता है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे हैं बात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इस मामले पे हमेशा वज़ीर खारजा पहले बात करते हैं और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को एंटर करते हैं। पहले वो माहौल होता है, पहले वो बात की जाती है, बात समझाई जाती है, ये पूरा माहौल होता है, और फिर हेड ऑफ स्टेट आपस में बात करते हैं। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का ये अच्छा इनिशिएटिव है जो ये राजा साहब ने अभी बात की। पार्लियामानी कमेटी नहीं बननी चाहिए जो कि फॉरेन मिशन से बात करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट की जो ह्यूमन राइट्स एंगल है ना कश्मीर का, उसको बहुत हाईलाइट करने की जरूरत है।